میرا نام پروین اختر اور میں اس وقت ڈائریکٹر نرسنگ PNS لمس پہ کام کر رہی ہوں نا. اور اگر میں اپنی بات کرنا چاہوں کہ یہ جو سفر ہے کہاں سے شروع ہوا، تو اگر دیکھا جائے تو میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. اب نہیں، میرے پیرنٹس جو تھے وہ مڈل کلاس فیملی سے تھے، اور میں اپنے باپ کی 5ویں بیٹی، بھائی نہیں تھے. تو میری مما مجھے بالکل لائک نہیں کرتی تھی، اور میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو والد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بہت سارا کانفیڈنس دیتا ہے. مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ میں اپنے باپ کی 5ویں بیٹی ہوں، بلکہ میں ہمیشہ بیٹا بن کے جی. میں نے اپنے والدین کے گھر میں ہر وہ خواب پورا کیا جو مجھے چاہیے تھا. میں نے کبھی اپنی لمٹ کراس نہیں کی، لیکن میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. کبھی کبھار اگر ہنڈرس آتے تھے یا آپ کہیں رک جاتے تھے یا رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں، تو بابا ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں بیٹا، آپ ہارڈ ورک کرو نا، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر میں اپنی ایجوکیشن کی بات کروں تو تھرو آؤٹ لائف میں پڑھائی میں اچھی ہوں، اور اس کا مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا جب میں نے 5ویں کلاس میں پوزیشن لی. اور آج پتہ نہیں میری اردو کیسی ہے، لیکن اس وقت میں نے 99 مارکس لیے آؤٹ آف 100، مجھے آج بھی یاد ہے. تو میری کامیابیوں کے پیچھے میرے بابا، میری اماں، سب سے زیادہ بابا کا ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ شاید مجھے آج ایسے لگتا ہے کہ اگر بابا نہیں ہوتے تو آج شاید میں یہاں نہیں ہوتی نا. میں نے جب میٹرک کیا تھا تو تب مجھے اسکالرشپ ملی تھی فرسٹ ٹائم. اس کے بعد میٹرک کے بعد میں نے نرسنگ جوائن کیا، اور شروع میں تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسی فیلڈ ہے، سم ٹائم لوگ ڈس لائک کرتے ہیں. لیکن میں نے جو دیکھا اور جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے نا تو آپ یقین کریں دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے نا. آپ کو اخلاقی طور پر بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے جب آپ نرس بنتے ہو یا ایک پبلک ریلیشن آفیسرز بن جاتے ہو، یا ایسے لوگوں کے بیچ میں آتے ہو جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی لوگوں کے ساتھ PRO ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تب آپ کی زبان ہی سب کچھ ہے. بے شک آپ ہارڈ ورکر ہوتے ہو، محنت کرتے ہو، لیکن آپ کی زبان کا آپ کے لیے بہت کردار ہوتا ہے. پھر میں نے جب نرسنگ کا ڈپلومہ پورا کیا تو میں نے پورے صوبے میں پوزیشن لی تھی. مڈ-وائفری میں بھی لی، لیکن مڈ-وائفری میں نے 2nd پوزیشن لی. مڈ-وائفری کا ڈپلومہ کرنے کے بعد میں نے پبلک ہیلتھ اسکول جوائن کیا نا، کیونکہ مجھے ٹیچنگ سے بہت وہ ایسے سمجھنے کہ ٹیچنگ از مائی پیشن، ٹھیک ہے نا. تو آئی واز تھنکنگ کہ میں نرسز کو پڑھاؤں، اور میں نے اسی سلسلے میں پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا، جو کہ میں نے اچھے مارکس سے پاس کر لیا تھا. اور میری پہلی جو پوسٹنگ ہوئی تھی وہ پبلک ہیلتھ اسکول میں ہوئی تھی. اوکے، اگر وہاں دیکھا جائے تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ اچھا کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو کبھی بھی ڈارکنیس کو نہیں دیکھنا چاہیے. یقین کرنا چاہیے رب پہ کہ رب اچھا کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کبھی کبھار آپ کے ہاتھ کچھ دیر کے لیے خالی ہو جاتے ہیں نا، تاکہ آپ اس سے بڑی چیز پکڑ سکو. مجھے ایسے لگتا ہے. تو کبھی بھی میں ڈسہارٹ نہیں ہوئی. یہ میری زندگی کا ایک ایسا وہ کہتے ہیں کہ ایریا ہے کہ شاید مجھے کبھی ڈسہارٹ ہونا میں نے نہیں سیکھا. اور میرا آپ سب سے جو میری فیمیل اور گرلس ہیں، پلیز زندگی میں کبھی مت روئیے گا. میں نہیں روئی، مجھے بہت مشکلیں بھی آئیں، ایسا نہیں کہ میں انسان ہوں،
آئیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو نہیں رونا چاہیے. وہ اپنے بابا کی شہزادیاں ہوتی ہیں اور اس کا بابا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو آپ جب بھی کبھی رونا آئے نا تو ہمیشہ یاد کیجیے گا کہ ابا نہیں چاہتے کہ آپ رو. اور اگر پھر بھی رونا آ جائے نا تو میری طرح کیجیے گا پلیز. مصلی بچھائیے. آپ مسلم ہیں تو، کرسچن ہیں تو بھی آپ آنکھیں بند کیجیے اور اپنے رب کو ایسے سمجھ لو کہ سامنے ہے، بات کرو اس سے. اور جب آپ بات کرو گے نا، آپ ٹرسٹ می، میری زندگی میں آج تک جتنے مشکل وقت آئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے، بہت دفعہ آئے، لیکن جب رب سے بات کی نا اس کے بعد ریلیکس. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنا بوجھ اتارو، رب کے حوالے کر دو کہ رب میں بہت کمزور بندہ ہوں نا، میں نہیں اٹھا سکتا. اور پھر اس معاشرے میں جس میں آپ ایسے ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بہن کی حیثیت سے رہتے ہو. ہمارا معاشرہ آپ سب کو پتہ ہے نا، میل ڈومیننسی ہے. آدمی اچھا کرے یا برا وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، عورت کچھ بھی کرے وہ ہمیشہ سپریس ہوتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں اپنے بابا کی 5ویں بیٹی، کبھی میرے بابا نے مجھے ایسا نہیں فیل ہونے دیا کہ میں اس کی بیٹی ہوں. ہمیشہ بیٹوں کی طرح پالا جب تک وہ زندہ رہے. ابھی میرے پاپا نہیں ہیں نا، جب تک زندہ رہے مجھے لگتا تھا شاید دنیا میں روشنی بھی میرے بابا کی وجہ سے ہے نا.